بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں ان اعمال کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان اعمال میں پہلا عمل ہے شرک کرنا۔ عقیدہ آدمی کا صحیح نہ ہو تو بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کرے، اس کی کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہے، اور کچھ نیکیاں اگر اس نے کی بھی ہیں تو وہ ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نخواستہ اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ممکن ہے، نہ، بلکہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان سے بھی شرک سرزد ہوگا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو عام آدمی بھی یہ ذہن میں رکھے کہ اگر شرک کر لیا اور عقیدہ صحیح نہ ہوا تو اس کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر دو، دوسری چیز جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، رسالت، دربار رسالت کی بے اکرامی، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو شان اقدس میں گستاخی اور دربار رسالت کی بے ادبی یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر تین، دین اسلام اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو کراہت کے ساتھ دیکھنا، ان کو ناپسند سمجھنا، تو یہ غسل کیوں فرض ہو گیا، یہ روزہ کس لیے فرض کیا ہے، یہ مجھے نہیں اچھا لگتا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنا، شریعت کے احکامات کو ناپسند سمجھنا اور کراہت کا اظہار کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات اور آیات کے بارے میں ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے ان کے اعمال برباد کر دیے، العیاذ باللہ۔ نمبر پانچ یا نمبر چار، نیکیاں برباد کرنے والے اعمال میں ایک چوتھا عمل یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ احسان جتائے۔ احسان کرنا چاہیے دوسروں پر، اچھی بات ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، مگر احسان کر کے جتاؤ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ بالمن والاذی، من کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی احسان دوسرے پہ کرے اور احسان کرنے کے بعد براہ راست منہ پر اس احسان کو جتا دے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ احسان جتانا ہے۔ اور بالمن والاذی، اذیت پہنچانی، یہ کیا ہے کہ سامنے تو کچھ نہیں بولا لیکن اس کے عدمی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہی کہ اس تک بات میں جب وہ پہنچے تو اس کو اس سے اذیت ہو، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، تو اس تک جب باتیں پہنچیں تو اس کو ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچی، تو اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان آدمی کرے تو بدلہ اپنے رب سے مانگے، اس پر احسان جتائے نہیں۔ یہ چار اعمال میں نے بتلائے جو قرآن مجید میں ہیں، اور دو چیزیں حدیث کی ہیں، کل 6 ہو جائیں گی۔ تو پانچواں عمل جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے وہ ہے حسد۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب۔ یہ حسد نیکیوں کو ایسی کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کیا ہے کہ آدمی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، آپ غبطہ کیجئے، رشک کیجئے، اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اللہ پاک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک چھٹا عمل یہ ہے
کہ مخلوق خدا کے ساتھ آدمی ہمدردی کرے، مخلوق خدا کے ساتھ اگر اس نے زیادتیاں کی ہیں اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کی اتنی نیکیاں ہوں گی، ایک شخص آئے گا اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ پہاڑوں پہ بھی رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، مگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے پیسے دبائے ہوئے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا، کسی کے ساتھ اور زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اب وہ اس کی نیکیاں یوں برباد ہو جائیں گی۔ وہ لوگ کھڑے ہیں ہمارا بدلہ دو، اب وہاں بدلہ تو نیکیوں کے ساتھ دیا جائے گا، کرنسی دنیا کی تو چلے گی نہیں۔ اب ہوگا کیا کہ اس کی نیکیاں ان کو اٹھا کر دے دی جائیں گی، کرتے 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 نیکیاں ختم، اب لوگ ابھی بھی ہیں، اب ان کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈالے جائیں گے کیونکہ نیکیاں تو دینے کے لیے رہی نہیں۔ یوں یہ آدمی بالکل جب وہ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیر یہ ہے، آپ نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو۔ کہ نہیں، میری امت کا سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کی مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ گناہ بھی اس طرح کے کیے، مخلوق خدا کے حقوق جو ہے وہ ضائع کیے، تو قیامت میں یہ ساری نیکیاں دے کر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور یہ گناہوں میں دب جائے گا، یہ میری امت کا فقیر انسان ہے۔ ویسے تو بہت سارے اعمال اور بھی ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، میں نے یہ صرف جلدی میں 6 اعمال عرض کیے ہیں۔ ہمیں ان 6 اعمال کو اور دیگر اعمال بھی، مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی عصر کی نماز چلی گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں۔ نیکیاں کرنے کی اللہ نے جو توفیق دی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کئی مہینے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور پھر کئی مہینے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ جو نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان نیکیوں کی پھر حفاظت کی فکر کرتے تھے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت کی کوشش کریں اور اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔